सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान झगड़े में मुलव्वस नहीं, लेकिन तनाज़े को ख़त्म करवा सकता हूँ। अमरीकी सदर की दौरान परवाज़ तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में बलवास्ता मुलव्वस रहूँगा। गज़ा पीस बोर्ड अक़वाम मुत्तहदा के ताउन से काम करेगा। बोर्ड में बेहतरीन रहनुमा शामिल हैं। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जनीवा में होगा। अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और दामाद जवेद कुशनर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की AIEI के सरबराह से अहम मुलाकात। जौहरी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का पहला मरहला ओमान की सालसी में मस्कत में हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट ने बानी PTI की आंख काफ़ी हद तक बेहतर करार दे दी। मुआयना करने वालों का कहना है कि ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई 70% है। बानी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 24/6 पार्शल, जबकि बाएं आंख की बिनाई 9/6 रिकॉर्ड की गई है। ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर होकर 9/6 पार्शल और बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है। दाएं आंख के मुआयने में आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है, जबकि खून के बहाव में रुकावट और पर्दा बसारत पर सोजिश के असरात पाए गए। दाएं आंख की सूजन में कमी आई है। आंख की मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई है, जबकि बेहतरी की अलामत है। मेडिकल रिपोर्ट ने दोनों आंखों के लिए नेवानॉक और सिस्टेंट अल्ट्रा, जबकि सिर्फ दाएं आंख के लिए एक ड्रॉप तजवीज़ किया है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना 15 फरवरी को अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और प्रिंस इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पर मुश्तमिल माहिर अमराज चश्मे के मेडिकल बोर्ड ने किया। मेडिकल रिपोर्ट पर दोनों डॉक्टरों के दस्तखत मौजूद। बानी के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को फ़ोन पर ब्रीफिंग दी गई। दोनों ने मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर और अलामा राजा नासिर अब्बास को तिब्बी माहिरीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि तिब्बी टीम ने बानी PTI की बिनाई ठीक करार दी। परेशानी की बात नहीं। तिब्बी टीम ने बानी PTI के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर्स ने अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के मुआलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी। कोई डील हो रही है, ना ढील दी जा रही है। मामला अदालत में है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। सेहत बेहतर है, मसला हल हो गया। बानी PTI की सेहत पर किसी तौर सियासत नहीं होनी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत का दावतनामा मिला। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी किरदार अदा किया। बानी की हालत तसल्ली बख्श। अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं। तिब्बी मुआयने में कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि इंजेक्शन की एक डोज दी जा चुकी है, दूसरी डोज 25 फरवरी को दी जाएगी। अगला मरहला एंजियोग्राम का है, जिसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो लेज़र ट्रीटमेंट का फैसला किया जाएगा। मौजूदा इलाज के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक एतवार की दोपहर बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना अडयाला जेल के अंदर हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुकम्मल शफाफियत और तमाम सहूलियात के साथ कराया गया। हुकूमती पेशकश के बावजूद बानी के खानदान का कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर को तमाम तर तफसीलात से मुतला किया गया। मौलजीन बानी की बिनाई में नुमाया बेहतरी का दावा कर रहे हैं, मगर मैं तस्दीक करने से कासिर हूँ। हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान या फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी PTI की तबीयत बेहतर होने की तस्दीक या तरदीद से इनकार। अपने वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि गुज़श्ता रात 9:10 इस्लामाबाद के 2 डॉक्टर्स से बात हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि बानी की आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। अफसोस खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। हक़ाइक़ बताते हैं, बानी PTI की जेल में लिविंग कंडीशन इत्मीनान बख्श है। बानी के तिब्बी मुआयने बारे सुप्रीम कोर्ट का 12 फरवरी का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जेल में दरख्वास्त गुजार के हालात में फ़िलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया।
روزمرہ معاملات اور خوراک کے انتظامات تسلی بخش قرار پائے۔ رپورٹس کے بعد 23 اگست اور 24 اگست 2023 کے حکم نامے پر عمل درآمد ہو چکا۔ توشہ خانہ سے متعلق بانی کی درخواست ہائی کورٹ کے فیصلے تک زیر التوا رہے گی۔ اٹارنی جنرل کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات، بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ بارے چیف جسٹس کو بریفنگ دی۔ ایمس کے ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بانی کی صحت کے حوالے سے بریف کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بانی کی صحت کا معاملہ سب سے اہم ہے، بانی سے ملاقات ضروری ہے، ان کی صحت کے حوالے سے تب ہی یقین کیا جا سکتا ہے جب ہم خود آنکھوں سے دیکھیں۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہماری ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی لیکن ہم طبی ماہرین کو تو نہیں ہیں، ملاقات کی تفصیل محمود خانہ چکزئی ہی بتا سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن ارکان کا دھرنا جاری، پارلیمنٹ لاجز اور خیبر پختونخوا ہاؤس سے دھرنے ختم۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین کا مشاورتی اجلاس، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ ایک شخص دھمکیاں دیتا تھا کہ اے سی نکال دوں گا، آج وہی شخص جیل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات یونیورسٹی میں خطاب، کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کا اے سی نکال دیں۔ نواز شریف نے کہا اسے ایک نہیں 2 اے سی دے دو، میرے والد کے پلیٹلیٹس گر گئے تو ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پنجاب میں ہونہار اور خیبر پختونخوا میں انتشار ہے۔ خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ سڑکیں بند کرو، بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم اور ڈنڈے تھما دیے جاتے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور پرواز کارڈ ہیں۔ مریم نواز کا مری جاتے ہوئے کافی شاپ پر قیام، خود کافی بنائی، چائے اور کافی کا 5,000 روپے کا بل ادا کیا۔ مریم نواز نے ہوٹل کی صفائی ستھرائی معیار کو سراہتے ہوئے 1.5 لاکھ روپیہ انعام میں دیا۔ وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے جنید صفدر اور ان کی اہلیہ بھی ہمراہ تھے۔ جتنی کوشش محسن نقوی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کی ہے وہ اور کسی نے نہیں کی۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ محسن نقوی واحد انسان ہیں جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ پارٹی کی سیاسی حکمت عملی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے تمام ارکان اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ پارٹی قیادت سے ملاقات میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی اور یہ ہٹ درمی دل میں چور ہونے کی علامت ہے۔ دعا ہے جیسی رپورٹ بتائی جا رہی ہے بانی کی صحت ویسی ہی ہو۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی، ہٹ درمی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب دل میں چور ہے۔ علی امین نے دعویٰ کیا کہ بانی نے کہا 26ویں ترمیم روکنے کے لیے اسلام آباد آنا ہے۔ پاکستان اور آسٹریا کا 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹن سٹوکر میں وفود کی سطح پر ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر غیر قانونی امیگریشن پر مشترکہ پابندی کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی جرمن زبان میں روانی سے گفتگو، شرکاء خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ وزیر اعظم کا پاکستان آسٹریا بزنس فورم سے خطاب، آسٹرین سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ زراعت، قابل تجدید توانائی، کان کنی، معدنیات، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں آسٹریا کے تعاون کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف کا آسٹرین چانسلر میں پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے کے بعد لندن پہنچ گئے۔ شہباز کی پرواز کا ہر کوئی معترف، آسٹریا کے چانسلر کرسٹن سٹوکر بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شہباز شریف کے جرمن زبان میں کی گئی گفتگو کی ویڈیو شیئر کر دی۔ آسٹرین چانسلر نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لمحات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے جرمن زبان کی مہارت سے مجھے حیران کر دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یو اے ای کے مشیر قومی سلامتی شیخ طاہنون بن زید نہیان سے ملاقات، 2 طرفہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ۔ پاکستان اور یو اے ای میں معاشی تعاون، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے یو اے ای کی پاکستان کے لیے دیرینہ حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ مزید کہا کہ یہ تعاون دونوں برادر ملکوں کے درمیان تاریخی تعاون کا مظہر ہے۔
متحدہ عرب امارات کی سلامتی اور استحکام پاکستان کی سلامتی اور استحکام کا لازمی جزو ہے۔ طارق رحمان آج بطور وزیراعظم بنگلہ دیش اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ڈھاکہ میں حلف برداری کی تقریب شیڈول۔ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ڈھاکہ پہنچ گئے۔ چین، سعودی عرب، بھارت، ترکی، متحدہ عرب امارات، قطر، ملیشیا، برونائی، سری لنکا اور نیپال سمیت مختلف ممالک کے سربراہان تقریب میں مدعو۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جگہ اسپیکر لوک سبھا بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دھی رانی پروگرام۔ راجن پور اور اٹک میں اجتماعی شادیوں کی تقریبات۔ راجن پور میں 182 جوڑے شادی کے حسین بندھن میں بن گئے، ایک اسپیشل جوڑا بھی شامل۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ اور ضلع انتظامیہ کی بھرپور شرکت، ڈھول کی تھاپ اور روایتی جھومر سے دلہا دلہنوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اٹک میں بھی 112 جوڑوں کی شادی کی تقریب، تمام جوڑوں کو 2-2 لاکھ روپے مالیت کا کارڈ بھی دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی تقریب میں شرکت، کہا کہ اجتماعی شادیوں سے معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ مل رہا ہے۔ بارش برسانے والا مغربی سسٹم ملک میں داخل ہونے کو تیار ہے۔ بلوچستان اور کراچی سمیت سندھ میں بارش کی پیش گوئی۔ پھوزدار تربت، گوادر اور ساحلی علاقوں میں بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ کراچی، حیدرآباد، دادو اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ وزیرستان، لکی مروت، پارا چنار، کرک، بنو میں بارش متوقع۔ برطانیہ میں بھی 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے کی تیاری۔ گیمنگ پلیٹ فارم پر لوگوں کے درمیان رابطوں کو محدود کرنے اور وی پی این کے استعمال کو محدود کرنے پر غور۔ اے آئی چیٹ بوٹ پر بھی سخت قوانین لانے کا فیصلہ۔ جون میں پارلیمنٹ بل پیش کیا جائے گا۔ آسٹریلیا میں 16 سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ سعودی سپریم کورٹ کے شہریوں سے چاند دیکھنے کی اپیل شہادت تحریری طور پر درج کروانے کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان میں بھی چاند دیکھنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری کمیٹیاں متحرک۔